غزوہ الفاہد اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور سبق آموز معرکہ ہے جو ہجرت کے تیسرے سال یعنی 3 ہجری میں پیش آیا۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب الفاہد نامی پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو ایک وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے اندر بے شمار عبرت اور سبق چھپے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر میں قرش مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کا غرور خاک میں مل گیا، لیکن وہ اس شکست کو بھول نہ پائے۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا گیا جو 3000 کے قریب جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی تھیں تاکہ مردوں کو جوش دلائیں، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی، جو خاص طور پر حضرت حمزہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ بدر میں اس کے باپ، بھائی اور چچا مارے گئے تھے۔ ادھر رسول اللہ کو جب قریش کی روانگی کی خبر ملی تو اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، لیکن نوجوان صحابہ اور بدر میں شریک نہ ہونے والے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ میدان میں نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دی اور 1000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ لیکن راستے میں عبداللہ بن الفاب منافق نے سازش کی اور 300 افراد کو واپس لے گیا، یوں صرف 700 مخلص مجاہد میدان الفاہد میں پہنچے۔ رسول اللہ نے الفاہد کے دامن میں ایک حکمت عملی کے تحت لشکر کو صف بندی کروائی۔ 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر تعینات کیا اور سختی سے ہدایت فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جنگ شروع ہوئی اور ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ قریش کے جنگجو میدان چھوڑنے لگے، لیکن جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ قریش شکست کھا چکے ہیں اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، حالانکہ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جب نے انہیں روکا۔ یہ موقع خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے غنیمت جانا۔ انہوں نے قریش کے سواروں کو لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ صورتحال پلٹ گئی، مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت حمزہ، اسلام کے شیر، بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ حضرت مصعب بن عمرو، جن کا چہرہ رسول اللہ سے بہت ملتا تھا، شہید کر دیے گئے اور دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، کچھ صحابہ بیٹھ کر رونے لگے، کچھ نے ہتھیار ڈالنے کا سوچا، لیکن رسول اللہ زندہ تھے۔ اب کا چہرہ لہو لہان تھا، اب کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خود وہ لوہے کی ٹوپی اب کے چہرے میں دھنس گئی تھی۔ حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور دیگر بہادر صحابہ نے جان پر کھیل کر آپ کو دشمنوں سے بچایا۔ حضرت انس کی والدہ حضرت امن و امارہ نے بھی بہادری سے لڑائی میں حصہ لیا اور زخمی ہوئی۔ آخر کار قریش واپس مکہ چلے گئے۔ وہ مسلمانوں کا مکمل صفایا نہ کر سکے اور نہ مدینہ پر قبضہ کر سکے، لیکن مسلمانوں کو نقصان ضرور پہنچا۔ اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر نام تھے۔ اس جنگ نے ہمیں سکھایا کہ رسول کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے۔ مال غنیمت وقتی فائدہ اطاعت پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ مخلص اور مستقل مزاج مجاہد ہی کامیاب ہوتا ہے۔ وقتی شکست بھی ایک بڑی تربیت بن سکتی ہے۔ غزوہ الفاہد بظاہر ایک شکست تھی، لیکن در حقیقت ایک عظیم سبق تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا اور یہ بتایا کہ ایمان، نظم اور اطاعت کے بغیر فتح ممکن نہیں۔